کیا آپ نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے جہاں فتح قریب ہو لیکن صرف ایک غلط فیصلہ پورے میدان کو بدل دے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لمحے کی کوتاہی نے مسلمانوں کو کن مشکلوں میں ڈال دیا؟ یہ ہے جنگ احد کی کہانی۔ ہمارا قلب منتشر ہو چکا، ہم جنگ ہار گئے خالد؟ ابھی نہیں۔ جہاں ایمان کی طاقت، صبر کا امتحان اور دشمن کی چالاکی ایک ساتھ ٹکرائی، احد کا میدان جو مدینہ کے قریب ہے آج ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دشمنوں کی فوج تیار، مسلمانوں کی صفیں مضبوط، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک ہلچل ہے۔ کیا آج کا دن مسلمانوں کی جیت کا دن ہوگا یا کوئی پوشیدہ راز اس جنگ کو بدلنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ یہ وہی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے بدر میں فتح حاصل کی تھی، لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ دشمن قریش کے سردار ابو سفیان کی فوجی چالیں نہایت خطرناک تھی۔ دشمن فوج کا سردار خالد بن ولید جو ایک ماہر جنگجو تھا، پہاڑ کے پیچھے اپنی فوج کو چھپائے بیٹھا تھا، منتظر تھا کہ کوئی کمزوری سامنے آئے اور وہ حملہ کر دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چال کو بھانپ دیا تھا۔ آپ نے تیر انداز کو پہاڑ کے ایک خاص جگہ پر تعینات کیا اور انہیں حکم دیا، جب تک میرا اشارہ نہ ہو اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ابتدائی معرکے میں مسلمان بے مثال بہادری سے لڑے، قریش کی فوج پسپا ہو گئی، میدان میں مسلمانوں کی جیت کا آثار نمایاں ہونے لگا۔ دشمن بھاگ رہے تھے، مال غنیمت چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر وہی لمحہ آیا جو جنگ کا فیصلہ بدلنے والا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ ایک لمحے کی کوتاہی تھی جب تیر اندازوں نے پہاڑ سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن کیا وہ جانتے تھے کہ دشمن کا ایک اور حملہ انہیں گھات لگا کر تباہ کرنے والا ہے؟ ہمارا قلب منتشر ہو چکا، ہم جنگ ہار گئے خالد؟ ابھی نہیں۔ خالد بن ولید جو ایک عقل مند جنگجو تھا، اس نے مسلمانوں کی اس غلطی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ اچانک حملہ کیا اور مسلمان اس غیر متوقع حملے کا شکار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ شہید ہو گئے اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ دشمنوں نے افواہ پھیلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس لمحے میں مسلمانوں کے دل دہل گئے، لیکن کیا یہ واقع خاتمہ تھا یا پھر مسلمانوں نے دوبارہ ہمت پکڑی اور میدان میں واپس آئے؟ کیا مسلمان اس حملے کے بعد سنبھل پائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت نے ایک اور معجزہ دکھایا؟ اور کیا جنگ احد کے بعد مسلمانوں نے ایک اہم سبق سیکھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس معرکے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یہ واقعی خاتمہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اور جب یہ حقیقت سامنے آئی، مسلمانوں کے دلوں میں دوبارہ جوش پیدا ہوا۔ وہ جان گئے کہ ابھی بھی میدان باقی ہے۔ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ دوبارہ منظم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار بنایا۔ زخمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیادت کا حق ادا کیا۔ یہ تھا وہ ایمان اور جذبہ جو میدان جنگ میں ایک بار پھر زندہ ہوا۔
हाँ, मुसलमान उस अचानक हमले के बाद संभलने में कामयाब हुए, लेकिन फतेह का तासुर छिन चुका था। ये एक सख्त सबक था, लेकिन एक अहम सबक भी। मुसलमानों ने ये सीखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, चाहे हालात कितने ही अच्छे या बुरे क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत ने एक और मौजज़ा दिखाया जब आपने अपनी कौम को दोबारा मुनज़्ज़म किया और लड़ाई को ख़त्म होने से बचा लिया। दुश्मन मुकम्मल फतेह हासिल नहीं कर पाया और मुसलमानों ने अपनी बका को यकीनी बनाया। एक और सवाल भी इस जंग के बारे में उभरता है, जंग के बाद का सबक। जंग ओहद मुसलमानों के लिए एक सख्त दयानी थी कि कामयाबी और फतेह सब्र, तकवा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी में मुजम्मर है। ये मौरखा बताता है कि एक लम्हे की कोताही कैसे पूरे मैदान का नक्शा बदल सकती है, और ये सबक आइंदा की जंगों में मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई बन गया। तो ये थी जंग ओहद की कहानी, जहाँ फतेह करीब थी, लेकिन एक गलती ने मुसलमानों को एक कीमती सबक सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और मुसलमानों का ईमान बिलाकर उन्हें सुरखरोई की राह पर वापस लाया, और ये मौरखा हमेशा के लिए तारीख में एक यादगार वाक़या बन गया।